الحمد لله رب العالمين والسلام على قائد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تمام يا با محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا پڑھ لیں درود شریف الصلاۃ والسلام جان بوجھ کے لیٹ ہے بھی سارا کام ہے اس لیے سحری کرنی پڑ رہا ہے میں شاید بہنوں آکھے بھی آج ایسی لیٹ آپ ہی آئیں کہ سحری کرنی ہے پر نالے تو انہوں کرانی ہے آج سونا نہیں ہے اللہ دی یاد اچھانا ہے ارادہ جوید پریشان ہے اللہ خیر کرے بڑی مہربانی سو جا پائی جا کے درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ میرے بھائی دا حکم ہے ناز شریف دا مینوں بڑی باری میں چلو کوشش کرنا کہ وہ پڑھ دیں میرے بھائی انشاءاللہ پڑھیے ایک بار درود شریف الصلاۃ ذکر تیرے یار دا مولا مل کے پڑھ لو ذرا سارے تو ذوق بن جائے گا ذکر تیرے یار دا مولا کریدار منیا سارے کہہ لو ذکر تیرے ہر بندے کو اپنا یار سونا لگتا ہے اسی حضور دی گل پہ کرنے بابا جی ہیں ذکر تیرے سارے میرے ویر میٹھی زبان کہہ لو ذرا ذکر تیرے یار دا مولا کریدار ٹھیک پڑھ رہے ہیں ذکر تیرے یار دا مولا کریدار رہ بجا بھائیو یقین جانے ہو بندے
برکت رات عزت عظمت شانہ والی رات کوئی جناب بستر تے ستا ہویا کوئی جناب آرام پیا کردا سکون پیا کردا ہے تسی تے میں خوش بخت خوش نصیبہ جنہاں نو اللہ نے مدینے والے دے ذکر وچ بٹھایا ہویا ہے آکھو ذرا پھر ذکر تیرے یا اللہ مولا سب شیر سنے اگر ماشاءاللہ تیرا میرا ایک جو ہے محبوب ولی محبوب بھی تے ہو ایسا اللہ تیرا میرا ایک جو ہے محبوب شوتے تو نہ گھنی اتنے جمیدار نمبردار صاحب ماشاءاللہ شوتے تو نہ گھنی اتنے جمیدار بنیا میرے بھائی شیخ صاحب کا حکم سی کہ قبلہ ناز شریف میں پڑھنی ہے تسی بھی حضور کے نام خان بن جو سارے مل کے کہہ لو گیا ذکر تیرے یا اللہ مولا کرے ذکر تیرے ایک مرد آپ سب میرے براموں نے پڑھا دو ذکر تیرے ماشاءاللہ مولا کرے تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ رینا لے بنا ایک بڑی مٹھی زبان جو بولو نا یار ذکر تیرے ماشاءاللہ 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 بڑی مہربانی سارے جتنے جوان بیٹھے زبانوں بولو بابے نو چھوٹی ہے جوان ہے خدا ذکر تیرے آج میرے بھائی بھی آواز نہیں آنے کی گالے نراز یاد لیا ذکر تیرے یا اللہ مولا کیا بات ہے پھر سنو ذرا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب ولی کروں تیرا میرا ایک جو ہے محبوب ولی کروں عرشوں سے تو نہ گھنی اتنے ذکر تیرے بولو سارے آنکھوں دیا ذکر تیرے اتنی دیر تے تو نشارن یاد ہو جانی چاہیے کیونکہ میرے ماترہ ماشاءاللہ عاشق حسن عاشق بڑھ کے بیٹھ ذکر تیرے پیسے بندہ دے دے سی کوئی گال نہیں مجھے دے پیسے واپس آنے ذکر تیرے یا اور سنو میرے بزرگوں واسطے شیر سنیں ذرا ماشاءاللہ لوگ پرسن حاجی نمازاں میرے ذمے کم لائیو لوگوں نے آج نمازاں تے مانگ پر عاشقی لکھ دیا شیر سنو لوگ پرسن حاجی نمازاں راضی بچے شاید بھائی کوئی نہ میں تیرے محبوب دے
بھائیو میں الحمدللہ پیار نال تواڈے کول آنے تسی پیار کر دو اللہ تانوں سلامت رکھے میرے نبی دے غلامو عاشق نے کمال لکھے میں تیرے محبوب دے شہرے اگر راضی بیٹھی ہو تو پھر مل کے کہہ لو ذرا ذکر دے ماشاءاللہ ایک اور تھوڑا جا اونچی آواز کہہ لو میرے نبی دے غلاموں کرونا شرونا ساریاں بیماریاں اٹھ جان گے اونچی حضور دا ذکر دے بوب دا مولا اور شیر سنو آخری اور اس کا مقتہ سنیے ذرا زندگی وچی اے خدا توفیق شاکر ڈھونڈتی زندگی وچی اے خدا توفیق شاکر ڈھونڈتی قبر وچ بھی اللہ توڑی عقیدت نو قبول فرمائے ایک بار سارے مل کے آخری مرتبہ کہہ لو ذرا ذکر تیرے یا مولا درود حضور نبی اکرم رحمت عالم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ راحت المسینہ شہنشاہ لا مکان ارشد لاڑا خدا دی خدای دا بادشاہ حسنین کریمین دی نانا جان سیدہ کائنات اسے گناہگاران دی آقا جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ سلام کی پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے نوجوان بھائی اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محترم بھائی محمد شاہ صاحب بھائی اکرم صاحب آپ دے بھائی اور تشی میرے سارے بزرگ تشریف فرما اس پاک محفل بھائیوں نے بڑی محبت اور عقیدت نال اپنے بزرگ والد گرامی نے حصہ ثواب لئی بھائی نے حکم کیتا میں بھی حاضر خدمت تشی بڑی دیر انتظار کیتا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اجر کثیر عطا فرمائے اللہ بھائی جبیر صاحب پھر اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے
حاج صاحب بیٹھے نے میرے سارے بزرگوں میں ایک ساتھی کا نام لوا تو پھر بہت سارا وقت چاہیے اللہ حضور دا صدقہ دعا فرماؤ اللہ اس گھر دے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے شاید بھائی اکرم بھائی اور عبد بھائی زید حسین صاحب نوردار بھائی بیٹھے نے ساڑھے بابا جی بیٹھے نے حج صاحب الحمدللہ میں جدو بھی آیا تو شب نے بہت پیار فرمایا آج بھی آپ نے اسی اپنی عقیدت و محبت بھائیوں نے اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے میری اور تھوڑی خوش بختی کی خوش نصیبی خطیب پاکستان ناز شہلا سنت شیرین اشار جناب صاحبزادہ حضرت مولانا علامہ حافظ مولانا سفیان حاسی صاحب عزیز اشرف آپ تشریف فرمانے میں تے آپ نے گزارش کی تھی جوید بھائی نے بھی آکھے بھی تسینا خطاب فرماؤ لیکن انہوں نے رستے 113 دے پچھلے سٹاف تے طبیعت ذرا خراب ہو گئی تو کہنے لگے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں اللہ پاک انہوں صحت تندرستی عطا فرمائے میں کہ جی اس روڈ تے بڑے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تھوڑے کلے دی نہیں آئی تو باقیہ گرامی قادر حضرات انتہائی خوبصورت بابرکت مہینہ رمضان شریف دی آخری ساتھ رمضان کریم اپنی کرم نوازیاں اور اپنی رحمتوں سے بیٹھتا ہوا جا رہی ہے 25واں روزہ آج الحمدللہ جنہوں نے رکھے ہیں اللہ انہوں نے قبول فرمائے اور 26ویں روزے دی اس خوبصورت رات دی گھڑی جیسے پہنچ چکے ہیں کیونکہ بابرکت مہینہ اتنی عزت والا شان والا مہینہ ہے رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس مقدس مہینے دے وچ جہنم دے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت دے دروازے کھول دیتا ہے وہ پھر کوئی خوش نصیب ہی ہے بابا جی جڑا جنت عبادت کر کے جنت حاصل کرتا ہے اور پھر دی ہر ساتھ برکت والی ہر لمحہ بڑے وقار والا رحمت والا رزق ونڈن والا گناہ تھوڑے ساڑے گھر بندہ خوش نصیب ہوئے تے معافی منگے تے اللہ تعالیٰ معاف کردہ ہر ساتھ ہر گھڑی بڑی برکت والی اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم لارائب کتاب عطا فرمائی جنہوں قرآن مجید آکھے جاندے اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عشی صاحب بے شمار معجزات عطا فرمائے لیکن جڑا عظیم معجزہ اللہ نے محمد کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے یہ عظیم کتاب ہے قرآن مجید میں تھوڑے سامنے لمبا آواز نہیں انشاءاللہ ادھا گھنٹہ اور تھوڑا لینا ہے تو پھر انشاءاللہ سے تھوڑے ذکر کریں گے پھر اللہ توفیق جنہوں دے سویرے پھر روزہ بھی رکھے باقی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ روزے کیڑا خوش نصیب رکھ رہے کسی دا میدہ ویسے خراب ہو جاتا ہے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سارے میدے بھی ٹھیک رکھے تو اللہ نبی کریم علیہ السلام نے خوبصورت جنت سے محمد سے توفیق عطا فرمائے اللہ نے نبیوں کو کتابہ عطا فرمائے تورات انجیل زبور اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب عطا فرمائی تورات جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ نے کتاب عطا فرمائی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب عطا فرمائی اللہ نے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسی خوبصورت کتاب عطا فرمائی ہے
لیکن اعزاز قرآن مجید کا اعجاز قبلہ شیشہ جناب پاک موسیٰ علیہ السلام تورات دے حافظ جناب داؤد علیہ السلام حافظ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب دے حافظ لیکن آپ دی امت وچوں کوئی حافظ نہیں سی اس کتاب دا لیکن اللہ نے قرآن نو اجاز بخشے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت اس قرآن مجید دی حافظ ایک کملی والے مصطفیٰ دا کی اے اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سے خوبصورت کتاب قرآن مجید عطا فرمائی یہ خوبصورت کتاب ہے جنہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قلب اطاعت پہ اتری ہے اتنی عظمت و شان والی کتابات ساری آلہ کتابہ ساری بے مثال لیکن قرآن مجید یقین جب تورات آئی لیکن تورات چلی گئی ختم ہو گئی جناب زبور آئی چلی گئی انجیل آئی چلی گئی لیکن قرآن ایسی کتاب ہے 1400 صدیاں بھیت گئی ہیں میرے دوستو قرآن مجید کا اعزاز آج بھی حاصل ہے 7 سال کا بچہ ہوئے 8 سال کا بچہ ہوئے اللہ کریم دے سینے وچ قرآن جیسی کتاب عطا فرمائے سینے دے اندر قرآن جیسی خوبصورت کتاب ہے کیونکہ قرآن ایک نور ہے قرآن ایک نور مختصر بات قرآن ایک نور ہے جس طرح قرآن نور ہے جس صاحب قرآن کملی والے مصطفیٰ دی ذات بھی نور ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں قرآن نو اجاز حاصل ہے قرآن نو اعزاز حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قلب اطہر تے اترے تے اس سینے سے اترے جس سینے تے کبھی جناب مولا حسن بادشاہ کھڑتے نے کبھی مولا حسین بادشاہ کھڑتے نظر ایسا خوبصورت کتاب لا رہے قرآن مجید کا اعزاز اور قرآن مجید کا اعزاز پوچھ رہی انہاں لوگوں تو پوچھ جنہاں قرآن نے پیار کیتا ہے آج دیکھو نا ہر بندے دے گھر دے اندر قرآن تے ہے پر پڑھنے والا کوئی نہیں میرے گھر دے اندر بھی 2 3 قرآن مجید موجود نے لیکن الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے باری پڑھتے ہیں لیکن کئی وہ بھی گھر نے حافظ اللہ جنہاں دے گھر وچ قرآن مجید تے موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں انہوں رکھے سوی کھا گئی ہے پر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں دوستو یہ بھی تو دیکھو نا اس کریم محمود صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے مقدس تے اترے ہے جدے سینے دیا رب قسم پہ اٹھاندا ہے جدے سینے دیا رب قسم پہ اٹھاندا ہے یہ وہ سینہ حضور دا سینہ جس قلب اثر پہ اترے ہے اس واسطے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ کریم نے قرآن مجید وچ بیان فرمایا کہ لوگوں اس کتاب نال پیار کریا جے کیونکہ لا ریب کتاب ہے ادے وچ عیب نہیں ادھے بھی شک نہ کریا جے اے لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے جڑا بندہ اس کتاب وچ شک کرے گا او دا ایمان نہیں رہنا کیونکہ ایک کتاب لا ریب ہے اے پاکیزہ کتاب ہے یہ بالکل خوبصورت صاف ستھری کتاب ہے میرے نبی نے سینے تے اتری ہے ایماندار نے دسو امام غزالی ارشاد فرماتے نے فرمایا لوگوں یہ دھیان کریا جے یہ قرآن کتاب نہیں یہ قرآن میرے محمد مصطفیٰ دیا اللہ دا نام قرآن ہے نمبردار صاحب میرے مصطفیٰ دی دولی دا نام قرآن ہے لیکن دیکھو تو صحیح نہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں یہ قرآن مجید اسی سارے کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سارے پڑھنے ہیں اسی اگر قرآن مجید اور کلمہ دی تفسیر پوچھنی ہوئے تو جناب قرآن تو پوچھو اگر کلمہ دی تعلیم پوچھنی ہوئے تو قرآن تو پوچھو اسی سارے ایماندار الحمدللہ سے گناہگار ضرور ہو سکنے ہیں بدکار ہو سکنے ہیں لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ شہر ایمان ہے اسی کلمہ نبی دا پڑھنے ہیں اگر قرآن مجید کھول کے اگر کلمہ دا عذاب پوچھنے دے تو قرآن نظر آئے گا اگر کلمہ دی شان تے عظمت پوچھنی ہے تو قرآن نظر آئے گا کیوں کہ قرآن اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے فرمایا اگر کوئی ناپاک بندہ اس کتاب کو پیار کرنے تے اللہ اس بندے کو بھی پاک فرما دیتا اللہ اس بندے کو بھی پاک فرما دیتا ہے تو گرامی قدر حضرات اتنی خوبصورت کتاب ہے اتنا پیار کرنے والے نو اللہ متقین جیسا کچھ کھڑا کر دیتا اللہ پیار کرنے والے نو متقین جیسا کچھ کھڑا کر دیتا کیونکہ قرآن دا اعزاز حاصل ہے قرآن اجاز حاصل ہے کیونکہ قرآن
قرآن مجید و نارائن کتاب میرے دوستو صرف گھران چ نہ رکھو کہ اپنے سینے چ محفوظ رکھو اس پہ عمل کرو کیونکہ قرآن نور ہے قرآن تمہارے واسطے ہدایت دینے والا ہے اسی جدو قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ سے اس قرآن کے راستے پہ عمل کرنے والا بنانا چلا جائے قرآن پڑھنے والا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی مصطفیٰ کی ذات بھی راضی ہوگی آئیے ذرا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں ایک دو حدیث پاک جناب لو قرآن مجید کے حوالے میں عرض کر کے اجازت درخواست کار ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں قرآن خوبصورت کتاب ہے اللہ کی قسم صرف دیکھو قرآن مجید کے خلاف چڑھے اسی ایک کپڑا اس کپڑے نو غلاف نو اسی اج قرآن مجید تے رکھنے ہیں یہ صرف کی قرآن نہیں ایدی نسبت قرآن نال یہ قرآن نہیں ایدی نسبت قرآن نال اج ساڈے گھر قبلہ صاحب اج اسی قرآن مجید لے کے ایک کپڑا ایک صبر رکھدا سبق رکھدا نیلے رکھدا کالے رکھدا کپڑا لے کے رکھنے یہ بھی کی ہے یہ خلاف ہے کیوں رکھے قرآن تے چڑھنا اللہ میری تمنا پوری کرے گا اللہ کریم میری دعاؤں قبول کرے گا اللہ میرے پر راضی ہو جائے گا مانتا ہے بسو ان لوگوں کو اس قرآن مجید کے خلاف نو زمین تے نیچے ڈکر دے اس خلاف نو زمین تے نیچے رکھ دے کیوں کہ اس کی نسبت قرآن نال ہے یہ قرآن نہیں ایدی نسبت قرآن نال ہے حاجی صاحب یہ قرآن نہیں ایدی نسبت قرآن پاک نال ہے ایماندار نے بسو لوگوں جس کپڑے کا تعلق قرآن نال ہو جائے وہ کپڑا تے اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے میں صدقے جامع زہرا دے پاک بابے تو جس محمد دے سینے تے اترے مصطفیٰ دی ذات کتنی اعلیٰ ہوئے گی مصطفیٰ دی ذات کتنی اعلیٰ ہوئے گی اللہ کا قرآن سبحان فرماؤ گا سبحان اللہ کہہ لو گا کچھ نہیں ہوندہ کئی بچے بھی سوندے میں گئے سبحان اللہ اسی کہہ لو گا ماشاءاللہ بڑی مہربانی آؤ اللہ کا قرآن سبحان فرماؤ اللہ کریم کا قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام یہ خوبصورت الفاظ انہاں دا ترجمہ میں کی بیان نہیں کر سکتا حافظ بیان نہیں کر سکتے قاری عطا شاہ قبلہ نہیں بیان کر سکتے انہاں دا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا زہرا دا بابا مصطفیٰ جانتا ہے اور محدثین اکرام فرماتے رہے الف لام میم یہ تین لفظ الف علیحدہ لام علیحدہ میم علیحدہ سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہ میرے بھائیوں میرے لالا جی الف علیحدہ لام علیحدہ میم علیحدہ بلکہ محدثین اکرام فرماتے نے جنہیں الف پڑھیا اللہ کریم انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا جڑا لام پڑھے گا اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا جڑا لفظ میم کا مطالعہ کرے گا پڑھے گا اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا میرے نبی قوم علیہ السلام کے غلام ایک خوبصورت الفاظ میرا بھائی شاہ محمود پڑھے ایک خوبصورت الفاظ محمد چھوٹا بھی پڑھے ایک خوبصورت الفاظ میرے بھائی جوید اقبال پڑھے ایک خوبصورت الفاظ حاجی صاحب قبلہ پڑھے ایک خوبصورت الفاظ میرا بابا پڑھے ایک خوبصورت الفاظ میرا چھوٹا بھی پڑھے ایک خوبصورت الفاظ علامہ محمد سفیان عاشق صاحب پڑھے میرے نبی کونین علیہ السلام سے بلاؤ الف علیحدہ لام علیحدہ میم علیحدہ انہاں تینوں لفظوں کو اکٹھا کر کے الف لام میم پڑھیے جناب 10 خطاواں معاف ایک لفظ نال 10 درجے بلند اج 10 خطاواں معاف ایک لفظ نال 10 درجے بلند جناب مصطفیٰ کریم کے غلاموں جناب محدثین کرام فرماتے ہیں جس بندے نے یہ تینوں لفظ پڑھے نے اللہ پاک اس بندے کو 3 نیکیاں عطا فرمائے گا انہاں لفظوں پہ عمل کرے گا اللہ کریم انہوں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا اور میرے پیارے بھائیوں ایمانداری نال دسنا جناب تینوں لفظوں نو پڑھایا کرو بھائی انہاں 3 نیکیاں ملدیاں نے آپ صاحب اس بندے دا کی مقام ہونے قبلہ جنہیں 30 سپارے قرآن مجید اپنے سینے تے رکھے ہوئے نے جنہیں 30 سپارے اپنے سینے
کے میرے نبی کون ہے سلام دے بلاؤ ساڑھا ایمان دے عقیدہ ہے قرآن اتنی لارب کتاب تینوں لفظہ رو پڑھنے والا مولا جی کی عبدی خطاؤں معاف ہو جان بھائی اکرم دی درجے بلانے ہو جان اللہ بھی عزت دی قسم ہے قرآن خوبصورت ازار ساڑھے وستے بڑھ کے آئے ایجاد اللہ نے قرآن ہوتا فرمائے جڑائے نتین لفظوں پڑھتا ہے اللہ نتین کی عطا کرتا ہے میرے بزرگوں اور کتنے نصیبہ والا بندہ ہے میرا قرآن دیتی سپارے اپنے سینے سے رکھتا ہے پھر رمضان دیا ساتھ دیا رہے پھر رمضان شریف دا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے الحمدللہ کے والناس تک جب پورا قرآن مجید پڑھ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب قرآن پڑھتا ہے اللہ پڑھا والے دیا ساری خطاؤں معاف فرما دیتا ہے اللہ پڑھنے والے دیا ساری خطاؤں معاف کر دیتا ہے اس وقت کے میرے نبی علیہ السلام نے بلاؤ ساڑھا ایمان پہ عقیدہ ہے ساڑھا نبی دی زبان سازے ایک باری کہہ لو ذرا ساڑھا نبی دی بڑا مزہ آئے گا آپ کو جناب لطفاً سنو انشاءاللہ جناب نے اکھاں دا وضو کرانے تک اجازت چاہ لینی ہے آپ کو ذرا ساڑھا نبی دی زبان سازے قرآن ساڑھے نبی دی ہے نبی نال تعلق دے آنکھوں میرا بھائی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن او ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اسے ہو ناراض نہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کر لو تاکہ تری سستی ختم ہو جائے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میں حضرت صاحب نے دسا کیوں ناز رکھی آیا میں بڑا پھوڑ کے آیا کہ میں اپنے پرانا کو چلے انہوں نے ذوق دیکھا ہے میں نے بستی نہ کرا تھا نبی بانے ساڑھے نبی دی ساڑھے نبی دی گرامی قدر بیان آؤ میرے نبی کونین علیہ السلام دے غلام آؤ اللہ کے پاک کلام کا اجاز رکھو میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں میں دلارش کر لیا شاہ ازالی کا کتاب اللہ بفی اعلان کتاب اگر شک نہ کرے آجے ابن زیر زبرہ دے اندر شک کوئی نہیں اگر کسے میرے بھائیوں ابن زیر دے اندر شک کی تو چٹا بائیمان ہے جنہیں بھی زبر دے اندر شک کی تو چٹا بائیمان ہے جنہیں بھی شک مدہ دے اندر شک کی تو چٹا بائیمان ہے کیونکہ قرآن مجید و کتاب اللہ دی قسم ہے ایک قرآن نے بیان فرمایا قرآن اللہ دی کتاب ہے میرے نبی دے غلام شہد دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے بھائی سفیان دی گل جھوٹی ہو سکتی ہے میرے جیسے بدکار دی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے حاجی صاحب دی گل غلط ہو سکتی ہے میرے لالا جی دی گل غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن دی زبان کبھی خوبصورت زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ دا قرآن اللہ ریب کتاب ہے ایک اندر شک مسئلہ دے ایک عیب کتاب ہے یہ سمجھو جنہیں قرآن پہ عیب ہے جو حسین دا نامہ مصطفیٰ بھی عیب ہے جنہیں بھائی اکرم قرآن بھی عیب ہے آج قرآن دا اعزاز میرے نبی دا غلام پچھلے دنوں تسا ویکھی آئے انڈیا دے اندر آقا دے غلام امریکہ دے علاقے دے اندر ایک انگریز کتے نے قرآن مجید نو جلاؤں دی کوشش کی تھی ہے کیونکہ قرآن دا اعزاز ہے کہ اللہ سفیان صاحب کیونکہ جب کسی کو اسے دلیل نہ ہوئے پھر جھوٹیاں دلیلہ پیش کر جائے کیونکہ قرآن امریکہ دے اندر بھی پڑھا جاتا ہے قرآن عرب دے اندر بھی پڑھا جاتا ہے قرآن جناب یہودیوں دے علاقے بھی پڑھا جاتا ہے کیونکہ قرآن دے اندر شکل
محبت نال سن دے اج بھی غور کریا جے 10-15 منٹ جناب ہو رہے لگو میرے نبی علیہ السلام دے غلام اللہ دی عزت و جلال دی قسم اس کتاب شک نہ کریا رے جنہیں کتاب بابا قبلی والا مصطفی بے جنہیں قرآن نور ہے میرا نبی نور ہے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فرما قد جاءکم من اللہ جنہیں قرآن نور ہے زہرا کا بابا بھی نور ہے میرے نبی علیہ السلام کے سینہ سے اترنے والی یہ کتاب اتنی خوبصورت کتاب ہے آؤ میرے نبی دے غلاموں ذرا چلیے آج جو 1400 سال پیچھے چلیے ذرا میرے نبی دے غلاموں مدینے دا تاجر جینا نا جناب جبیر اے مدینے دا بہت بڑا تاجر ہے ملک شام کی توجہ رکھیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گل سنے ذرا آج جو 1400 سال پہلے کی گل کر رہے ہیں بھائی صاحب اے جبیر تاجر آج تشی کو پہلی جا کے تجارت کرتا ہے کوئی لاہور جا کے تجارت کرتا ہے کوئی بہاول پرملتان تجارت کرتا ہے لیکن جناب مکے چ چلیا میری سرکار نے دیوانے ہو آج مکے چ چلیا مدینے آیا شام سے تجارت کر دیا اے جدو تجارت ترتا ترتا شام سے اندر گیا ہے انہیں ویکھیا کیے اپنا مال و متا بیچیا کچھ مال خریدیا مال زیادہ ہو گیا کیونکہ میرے نبی کے غلاموں پہلے منڈی کے اندر غلام بکنے ہوندے سن انہیں ایک تھوڑا جہا غلام بھی خریدیا جدا کوئی دنیاوی مول نہیں سی گل سینے پہ لا کے سنیا جے جدو زبیر نے اس بندے کو خریدیا ہے بچے دی عمر 13-14 سال ہے اج وکنا وکانا جناب میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اج زبیر اس بچے کو لے کے شام میں شکریہ دے مدینے آ گیا جدو مدینہ تو رسول آیا ہے میرے نبی دے غلاموں اے او دہاڑے نے جدو میرے نبی نے ہجرت نہیں فرمائی جدو یسرم بولیا جاتا سی اس وقت میں تمہیں مدینہ پہ آخنا تاکہ چھیتی سمجھ آ جائے میرے نبی دے غلاموں خدا مال 2 دن بک گیا مدینے میں آ کے اور آوازہ دے کے آیا لوگوں ہے کو میرا غلام خریدنے والا ہے کو میرا غلام خریدنے والا تیری تے میری بڑی عزت ہے یار تیرا تے میرا بڑا مقام ہے یقین جانو آج منڈیاں دے اندر مال پہ وکدا ہے منڈیاں دے اندر بکریاں تے وکدیاں نے منڈیاں دے اندر جانور تے وکدا ہے منڈیاں دے اندر میرے نبی قوم غلام شاہ بھائی آج جانور تے وکدے نے لیکن انسان نہیں وکدا میرے نبی نے غلام جنوں جبیر نے 2 دن حافظ کی مالا و سفیان صاحب آج مال وچ آئے آواز دے کے اندر لوگوں میرا غلام بھی خریدو میرا غلام بھی خریدو آج کسی غلام نو بابا جی نہیں خریدیا کیونکہ شکل سونی نہیں رنگ دا کالا ہے آج جناب زبیر نو 2 دن مال وکیا وہ اپنے جناب شامیانے لا کے بیٹھا ہے اس بچے نو آخر آئے تو تتی دھوپ پہ کھلو جا لوگوں پھر یسرف دی جگہ مدینہ دی تتی دھوپ تو آنوں تے بتائے عرب بھی کتنی گرم دھوپ ہوندی آج صاحب آج 3 دن ہو گئے اس نوجوان نو کھلوتیاں ادھر نام ہے جناب سالم سالم جناب آج 3 دن ہو گئے نے آج کھلوتا ہے ادھر کوئی خریدن والا نہیں ادھر کوئی لین والا نہیں مدینہ میں تو بہت بڑی تجارت کرنے والی بھی تھی اس نے جناب اس کو خریدیا آج خرید کے اپنے گھر میں غلام بنا کے رکھ لیا کھانا بھی
عاشق توجہ ہے نا سانو روزہ ہوئے گا اسی رکھنے کہ نہیں رکھتے ہوں دی گل نہیں کر رہے اسی روزہ رکھنے کہ نہیں بولو تے صحیح تسی آکھو جی مولوی جی ساڈا یقین گھٹ ہی ہے تواڈے تے جب ماشاءاللہ یقین کرو یقین کرو سارا دیہڑی تانوں پتہ ہے بھوکا پیاسا لیکن اے اللہ اپنے نبی دی عزت دا صدقہ الحمدللہ طاقت عطا فرماندا ہے ایک بار آکھو میرا اے زلفاں سارے آنکھوں گئے میں آگے پڑھا لیا اے زلفاں میرے بھائی عاشق شاہی آواز لی اے زلفاں آپ دی بیوی نے کلمہ پڑھیا جناب سالم نے حضور دا کلمہ پڑھیا ایک دے آنے نا کہ تو مسلمان ہو گئے ابو ذر جناب دی محترمہ زوجہ کہنے لگی اے سالم میں تینوں حضور تو سنے ہیں کہ جڑا اپنے غلام کو آزاد کر دے اللہ نو جنت عطا فرماتا ہے جڑا اپنے غلام نو آزاد کر دے اللہ نو جنت عطا فرماندا ہے تسی پریشان تے نہیں بیٹھے ہاں جی اللہ نو جنت عطا فرماندا ہے میں تینوں اللہ واسطے آزاد کیتا تاکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے منہ وچوں ذکر الفاظ میں پورے ہو جان اور محمد صدقے اللہ میں جنت عطا فرماتا ہے سچی کہہ لو سبحان اللہ اللہ میں جنت عطا فرماتا ہے یقین جانیے حضرت سالم رون لگے تے کہنے لگے بی بی جی میں نے تسی آزاد سے کر دیتا ہے عمر کتنی ہے 13-14 سال آزاد تو سب میں نے کر دیتا ہے میں کتنے جاواں گا میرا تے تواڈے سوا کو ہے ہی نہیں میرا تے تواڈے سوا کو ہے ہی نہیں اس ابھی رسول فرمانے کے سالم تو آزاد ضرور ہو گیا ہے پر رہا ساڈے کول کر تینوں رہائش بھی دیا گے تینوں کھانا بھی دیا گے تینوں پہننے بھی دیا گے سنو قرآن دی قسمت خدا دی قسم ہے انہوں آزاد ہو گئے تے جدو کدی ٹائم ملنا نا تے حضور دی کچہری ٹر جانا اللہ دے نبی دے جدو قرآن دی آیت دا نزول ہونا نا تے میری سرکار نے بیان فرمانا اس نے اس قرآن مجید میں یاد کرنا ایک قرآن کی آیت یاد کرنا ایک قرآن دا عزاز سنے شاید بھائی میرے وقت توجہ رکھنی قرآن دا عزاز میں خیال رکھا قرآن پاک نو پڑھنا اور حضرت سالم رسول اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دیتی سی اتنی خوبصورت آواز بھی خدا دی نعمت ہوتی اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا کی تھی ایک دیہڑے نا آپ صاحب میرے نبی علیہ السلام نے حضرت سالم نے قرآن پڑھ دیا ویکھیا نا تو میرے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سالم جیسے صحابی رسول سالم جیسے قرآن پڑھنے والا تو میرا بھی امتی ہے سالم جیسا قرآن پڑھنے والا تو میرا امتی ہے میں یقین جانو آج پڑھ رہا سا تو میری آنکھیں جو اتھرو آگئے ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول نے فرمایا میرے غلام جاؤ میرے سالم نے بلا کے لے
جب میرے سالم نے بلا حضور دے غلام کے فرما سالم تے حضور دے غلام تے سرکار دا صحابی حضور کی بارگاہ چاہتے جی یا رسول اللہ فرما سالم آج قرآن تے سنا محمد کریم تیری زبان اچھ قرآن سننا چاہتا آج قرآن تے سنا ایماندار نے دستیا جیدے سینے مقدس تے حضرت پاک کتاب قرآن اترے جیدی بولی کا نام خوبصورت قرآن ہے میرے نبی نے فرمایا سالم قرآن سنا حضرت سالم اتنا خوبصورت قرآن پڑھ دے حضور قرآن سن دے جناب میرے نبی خوش ہو جائے حضور قرآن سن دے جناب ایماندار نے دس حاجی جی اس بندے دا کی مقام اس بندے دا کی اعزاز ہونا اس غلام دے کرم دی دھول قربان نہ جاواں جی دے کو زہرہ دا بابا قرآن پہ سندا جی دے کو زہرہ دا بابا قرآن پہ سندا اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے جنہوں حضور دعا دے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سالم جیسا امتی کا محمد مصطفیٰ مصطفیٰ دیتا ہی قرآن نہ سن پڑ جا بات آگیا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ اپنے بیڑے دے وچ اے جے بیڑا سونا میرے بھائی اللہ اس گھر جو برکت نصیب فرمائے یقین جانی حضرت موسیٰ اشعری حضور دے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے بیڑے چ بیٹھ کے قرآن پہ پڑھن کدی کدی تسی بھی پڑھ لیا کدی کدی پڑھ لیا گھر چ برکت حضرت موسیٰ اشعری قرآن پر پڑھا اتنا سونا قرآن پڑھے حضور نے دروازے پہ کھلو کے نا حضرت موسیٰ اشعری دا قرآن سنتے رہے آپ مسجد چاہے نا تو حضور نے فرمایا اے موسیٰ اشعری جی حضور فرمایا میرے نبی نے فرمایا یار تو بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے حضرت موسیٰ اشعری بھی اکھر چکے سو آگے میں روکے عرض کرتے ہیں کملی والیا اگر میں پتہ لگ جاتا نا کہ میرا محبوب میرا بار قرآن پہ سنتا ہے تو میں اور خوبصورتی نہ قرآن سنتا پڑھتا میں پڑھتا جاتا میرا محمد قرآن سننا جاتا خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ہو جانا آؤ میرے نبی قوم اندر غلام آخری کا کر رہے ہیں جناب حضرت سالم سرکار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے میرے نبی نے جب لوگ کر تن کی پتھر مارے اللہ کے نبی نے حکم ہجرت ہو گیا میرے نبی نے صحابہ نے پہلے بھیجا ہے فرمایا جاؤ جناب صحابہ چلے جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں اشیو قبا جناب قبا دی عمر مسجد قبا دی عمر آگے سے دیرہ لائے ہیں جنہوں پہلی نماز دا ٹائم ہویا ہے حضرت فاروق اعظم آواز دے اور جناب سالم سکھرے فرمایا عمر وجہ کی فرمایا جناب آج سالم نے نماز پڑھانی ہے کیونکہ سالم دی تلاوت میرے مصطفیٰ محمد بڑی پیاری لگنی ہے جناب سالم دی آواز تے تلاوت بڑی سوئی لگنی ہے جناب آقا دے غلام ایک اور غلام خدا دی قسم ہے جدو سالم نو مصلی رسول تے کھڑا ویکھیا لوکاں نے اج یہودیاں نے ویکھیا کہ 82 سال جدو یہودیاں نے ویکھیا ہے کہ اوے میرا کل مدینے دے اندر آسی جبیر نے اپنا غلام بنا کے لے آندا لیکن تیناں تک پتی دھوپ تے کھلوتا رہا ہے انہوں خریدن والا کوئی نہیں سی انہوں لین والا کوئی نہیں سی میرے وقت توجہ رکھیں میرے پیارے بھائی انہوں خریدن والا کوئی نہیں سی انہوں لین والا کوئی نہیں سی اچانک پتی لکھی میں آ گئی ہے جنہوں کوئی نہیں سی خریدن والا آج دنیا میں بادشاہ دا امام بن کے کھلوتا ہے جنہوں کوئی نہیں سی خریدن والا آج دنیا میں بڑے بڑے امیران دا بادشاہ بن کے کھلوتا ہے جنہوں کوئی نہیں سی خریدن والا آج مسلم محمد پہ کھلوتا ہے جنہوں کوئی نہیں سی خریدن والا آج نبی دے مسلم پہ کھڑا ہوا ہے آواز ایک کمال
سارا گلشن سے سالم نو عزت ملی قرآن دا صدقہ جڑا کل تک آج سب منڈیاں کوئی خریدتا نہیں سی آج امامت دے مصلی رسول تے کھڑا بڑے بڑے بادشاہ لالا جی بڑے بڑے حکمران والے 36,000 مربع میل کا مالک سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ ڈھونڈتا پھرتا کہ سالم کتنے انہیں کل قرآن سننا ہے کیوں کہ ایک قرآن ایڈا سونا پڑھتا ہے کہ محمد روی دا قرآن بڑا پسند ہے سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کا وشال بعد چو حضرت فاروق اعظم کی شہادت پہلے ہوئی جدو آپ دا شہادت سے حضرت فاروق اعظم سرکار دے اخری وقت آئے نا آپ نے 6 رکن کی کمیٹی بنائی ریاست مدینہ میں رونے والے آج ریاست مدینہ دی گل کر دے نا جدو 6 رکنی کمیٹی بنائی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زبان مبارک پہ الفاظ جاری شاہ فرمانے لے کاش آج جناب ابو حذیفہ دا خوبصورت غلام یقین جانو حضرت سلام سالم سرکار اتنی عزت شان والا بلکہ میں گزارش کر رہے ہیں حضرت سالم اللہ نے عزت اور احساس بخشیا جناب حضرت سالم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماندے نے حضور دے غلام حضرت سالم سرکار اوشان آپ دا جدو وشال مبارک ہویا آپ دے قبر انور جنو قرآن کی خوشبو رہی ہو قرآن کی خوشبو رہی ہو ایک قرآن دا احساس ہے کہ جڑا قرآن میں پیار کر دے کہ قبر بھی زندہ ہوتی ہے سبحان اللہ ساڑھے دنیاوی گل ہے ملتان شریف آخری جملہ پیش کر رہے ہیں اے ملتان شریف ایک بھٹے کم کرنے والا غریب آدمی مزدور آدمی اللہ نے 3 پتر دیتے کتنے اللہ سب نے اولاد عطا اے بھائی نو اللہ 2 پتر دیتے اللہ دی نعمت رحمت اللہ پھر بھی عطا کرے اللہ دی بارگاہ میں چلے شکری نہ کرے اللہ دے شکر ادا کرے اللہ جس حال چ رکھے الحمدللہ جس حال اللہ بڑا راضی قرآن دی بات کر رہے ہیں 2 بچے بڑے دنیا دار کماتے دل وچ خیال آیا اے چھوٹا پتر ہے انہوں ذرا قرآن دا قاری پہ بنا دے قرآن دا قاری بنا دے مسجد لا کے استادہ کل پڑھوانا شروع کیا آج تک کسی نے اکھنا اپنے بچے نے کیا قرآن دا عالم ہی بنا دے قرآن دا حافظی ہن مولوی دے کیڑے حال رہ گئے چھڈو انہاں چیزاں نوں میں تے بچے نوں پائلٹ بناواں گا میں تے بچے نوں ڈاکٹر بناواں گا یقین جانیو پائلٹ ہوندا جنوں سیدھا کرزو بھی نہیں ہوندا میرے نبی دے غلام ڈاکٹر نے جنہاں نوں دعائے قنوت بھی نہیں ہوندی لیکن تیرا 7 سال دا بچہ ہوندا ہے تیرا سینے وچ قرآن لے کے آندا پاپا الحمدللہ جب قرآن حفظ کیتا ہے مینوں سینے نال لا کیونکہ میں او قرآن پڑھ کے آیا جنہاں محمد دے سینے تے اثر آیا یقین جانیے میرے نبی علیہ السلام دے غلام 3 پتر 2 دنیا 1 بچہ آپ سے قرآن بڑھا دیا 9 سال عمر بچے دی یقین جانو پیو کمہار ہے چھاپیاں تھکتا ہے جناب ٹیلا بنا ہے بٹھے تے کم کرنے والا حتی تے مزدوری کر کر کے چھلے پیرہ وچ پھٹی پرانی جپتی اچانک گھر تے دستک ہوئی مرید حسین تینوں مبارک ہوئے میرا پتر قرآن دا حافظ بن گیا آج مدرسے تشریف لے آوی تیرے پتر دے سر تے عزت دے تاج دی پگ رکھی جائے گی تیرے بیٹے دے سر تے عزت دے تاج دی پگ رکھی جائے گی اے بزرگ اے بڑھا بابا
لک ٹیڑا کر کے ترتا ترتا جدو مدرسے کی دہلیز دے اندر سامنے بیٹھے نورانی چہرے والے علم رکھنے والے تقوی رکھنے والے بڑے بڑے فقراء بڑے بڑے فقیر علماء خوبصورت چہرے لے کے سامنے بیٹھے تھے. اچانک آواز ہوئی مرید حسین کا بیٹا فلاں حافظ قرآن سامنے آئے اس کو فلاں اللہ کا ولی اپنے ہاتھ مبارک سے سر پہ آج عزت کا تاج عطا کرے گا. عزت کا تاج عطا کرے گا. اب صاحب عزت کا تاج عطا کرے گا. یقین جانیے عزت باپ نو بڑی خوشی ہوئی. ایماندار نے دسو جدا پتر ٹرانسفر ہو کے آگے پیو خوش ہوندہ یا پریشان ہوندہ؟ خوش ہوندہ نا. آؤ میرے آقا دے غلام میرے کریم محبوب نے پیار کرنے والے ہو. آخری کا درہم نے سن لینا میرے بھیر بے شاید محمود میں نفدہ کافی خیر ہو گیا. سلامت رہے جناب گرامی قدر اولاد نبی کون ہے نبی اسلام دے غلام. اے بچہ جناب حافظ قرآن پڑھ کے میں تو سبق دینا چاہنا. اللہ نے اگر پتر دیتے جاتے کم از کم ایک بچہ قرآن کا قاری ضرور بناؤ. ایک بچہ قرآن کا حافظ ضرور بناؤ. ہمیں جتنا بھی گناہگار ہوئے گا حشر والے دیانے پتر دری بخشش واسطے کافی ہو جائے گا. ایک پتر دری بخشش واسطے کافی ہو جائے گا. میرے نجبار نبی علیہ السلام دے غلام آج پیارے مرید حسین کا پیارا بچہ اپنا باپ اپنے بیٹے کو لے کے آپے جی گھر آ گیا. جنہوں گھر دے اندر آئے دے آج صبح صبح قدر آفت دے مستق ہوئی ہے. آج آواز ہے میں پردہ نمبردار ہویا میں پردہ چودھری آیا. شباب کی آخری رات میں سویرے رمضان مبارک میں چل چڑھا ہے. سانوں جامعہ مسجد اندر حافظ قرآن کی ضرورت ہے. انہیں سنیا تیرا بچہ قرآن دا قاری بڑھ گیا. تیرا بچہ قرآن دا حافظ بڑھ گیا. اسی سنیا یار تیرا بیٹا قاری بڑھ گیا. اپنے بچے کو بھیٹ میں جگیرہ دا قرآن سنا کے سارے سینے ملاور کرے. میرے نبی علیہ السلام سے بلاؤ میرا حافظ قرآن ہوتا ہے. اللہ دے اندر تمیز ضرور کی ہوتی ہے. میرا حافظ قرآن ہوتا ہے. میرا قرآن دا حافظ ہوگے باہمل ایک پتوں دے ان حافظ پہ نکل رہا ہے. اجدہ حافظ ہوئے میرے نبی نے غلاموں ہمیں حافظ قرآن دے باہمل ہوئے. میرے نبی نے غلاموں پہلی رات ای نماز آج جناب رمضان شریف بھی پہلی رات ای. آج بچے مسلم رسول دے کھڑا ہو کے پردہ پہ آئے. الحمدللہ رب جدو قرآن دے تلاوت کی میرے نبی علیہ السلام دے غلام آج 15 سے 12 تک حافظ صاحب قرآن پڑھے آئے. ایک دیاری چلدی گل سنیا ذرا غور نال. جنید میرے مندر میرے شہزادے ویر 15 سے 12 جدو بچے نے قرآن مجید مکمل کیتا آج اپنی ماں نے قدمہ تے جا کے ہاتھ رکھے نے. ماں تیری بڑی مہربانی نے ماں تیری دعا اللہ نے میرا قرآن دا حافظ بنایا. اور اپنے ماں باپ نو گالیاں دے والے ذرا غور تے کرو خدا دی قسم. آج بندہ بھاوے جتنا بھی بڑا بادشاہ ہوئے بندہ جتنا بھی امیر زیادہ ہوئے ماں باپ دیا دعاؤں دے بغیر بندہ خالی ہوتا ہے یار. ماپے تے ہونے جب ماں پتر نہیں دعا دی ہاتھ اٹھا دے اللہ دی قسم ہے. رب تعالیٰ ماں دے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوئے. جب بڑھنا بابا پر پتر نہیں دعا دے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. کبھی رب دارا دی رات چٹی داڑیوں میں باپ نے ہاتھ خالی نہیں ہوگا. پچھو میرے ویر بیٹھے نے میرے ہر سال اپنے باپ کی پرسی بنا کے اتنی دولت خرچ کر دے رہے. ہر مہمان کی مہمان نوازی بھی کر دے رہے. آن والے کی خدمت بھی کر دے رہے. وجہ کی ہے اے باپ کی تربیت آزاد ہے کہ میاں صاحب پروان نے باپ بنے سر لگا ہوئے ادویر مر کنڈ خان علی محمد بخشا
معاف فرما دے میرے نبی علیہ السلام سے بلاؤ میں گزارش کر رہے ہوں آج جدو بچہ مدرس بارے مکمل کر کے اپنے ماں دے قدموں تے گیا ہے شاید بھئی اللہ تو نے عاشق قبول کرے یار میرے لجپال آج ماں نے ابے صاحب انج بچے نو سینے نال اللہ تو نے اترو قبول کرے میرے بھائیو انج جدو سینے نال لایا ہے ماں کے لگی پتر میرے تیرے دو بھائیوں دا خیال نہ ہوتا کہ میں ساری جائیداد اج تیرے نال لا دیندی انہاں دعا پھراواں دے کنے جدو آواز پئی ہے یہ ماں کتنا پیار کردی ابے صاحب نال اج جناب دی گلاں پئی کردی ہے حسن دل وچ سجیا اج دوجا دھیان آیا انہاں چھوٹے بھائی نوں نال لیا ایک جناب پھٹے تے رہ گئے جتھے بابا دی اگ جلدی ہے ایک بھائی دے گلے چ رسا پا کے یہ سنیا جو میرے بھائیو میرے بھائیوں دی جوڑیاں سلامت رہن دعا کرا کرو کبھی ایک مرلے دے پیچھے پھرا تو جدا ہو کبھی ایک جناب سو دے پیچھے پھرا تو جدا نہ ہو یار میرے لجپال نبی نے غلامو جدو ماں نے اتنی گل کیتی ہے تے ویراں نوں حسن سجیا اج ویر نوں لے کے جناب اس جگہ سے گیا جتنے باپ اتنا تھپدا ہے اج ایک بھائی نے ویر دے رسے گلے سے پایا دوجے نے پیر چ انج کھچ کے جناب اگ دے اندر سٹیا ہے ہر پاسے رولا پہ گیا جی حافظ صاحب گم ہو گئے نے حافظ صاحب گم ہو گئے نے گل سنیا جی خدا دی قسم میرے بھائی اکرم صاحب دے ڈیرے تے بیٹھنے والے ہو شاید بھائی دی محبتاں لے کے میرے بابے بیٹھنے والے ہو سینہ پھٹ جاندا ہے خدا دی قسم جدوں ویکھدے کہ ایک کوگ جو جمے ایک دوجے نوں ذبح پہ کردے ایک کوگ جو جمے ایک دوجے نوں اج گرفتار پھڑ کے کھڑے ہوئے نے یار اے پتہ نہیں پیری زمین لبے لبے پھرا نہیں جلبے جلال لبے ماپے نہیں جلبے میرے بھائی جناب کبھی والے آقا کریم نے غلاموں ذرا غور نال سنیا جے حافظ قرآن دا اعزاز دے دیکھو نارا کتاب ہے اتنی پاک کتاب ہے ادھر اندر شاید کوئی نہیں خدا بھی قسم ہے شروع میرے قبلہ کاری عطا مصطفیٰ بھائی جناب کبھی والے آقا دے غلاموں جناب صاحب پترہ دن گزر گئے ایک علاقے دے ایسا چاہنے ہیں کہ اے جڑے دوئے بچے نے اس حافظ دے دوئے پھرا اے مینوں دے دیو تفشیش میں کردا جدوں تفشیش بھی تانوں پتہ ہے کہ پولیس دے اگے تے میرے بڑے بڑے بھی بن جاندے نے پولیس دے اگے بڑے بڑے گردے والے بھی بن جاندے نے انہاں کہ جی اسی اپنے بھائی نوں پھڑیا ہے بھائی نوں پھڑ کے اگے جو سوٹا ہے اودے دے ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہون گیا اودے دے جسم بھی سڑ گیا ہونا ہے اودے دے بال جل گئے ہونے نے اودے دے ہڈیاں ختم ہو گئی ہون گیا حاجی جملہ سنے میرے بابے یقین جانیو اج پولیس بھی آئی علاقہ اکٹھا ہویا اج ماں باپ بھی کہتے ہوئے انہاں کہ ایس جگہ سے اسی نوں سٹے آئے اور جدوں پڑ چکے آئے اج کی ہزار ویکھے آئے حافظ قرآن دی تلاوت کر کے بیٹھا آخدا ہے انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے اس واسطے مینوں آخر پڑے گا دی شان والے ارشاد ایک بار کہہ لے تو ہمیں سارے زبانی یاد ہے اچھا سچی دسو دل خوش ہو گیا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے قرآن کا پتہ چلیا جائے قرآن کتنی خوبصورت
کتاب ہے قرآن یقیناً مرن نہیں دینا حافظ قرآن پیا پڑھنا میرا بھی دل کرتا میں بھی قرآن پڑھنی ہے دل پہ تسی بھی پڑھتے سبحان اللہ کہہ لو اللہ نے قرآن فرمانے میرے بھائیوں سنے لی آواز رات دے صبح 1 بجے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدینے رہ دے رہے ہیں جلدی بول لو روزے داروں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے ارے شادی جان والے اکرم بھائی راضی ہو کوئی ہوتا اسی بھی بڑی دیر بار تقریر کر رہے ہیں سانو بھی تقریر بہت ہی ہے حافظ جی اٹھو آپ سب 16 سے 12 کا پڑھ دے فرما 15واں پڑھ کے آیا سا بھائیہ نے جس دن دے سٹے ہیں قرآن پڑھ بیٹھا پھر 15 سے 12 تک آئے 16 میں لگا آپ فرمانا ہے خدا دی قسم میرے کپڑے تکو میری داڑھی دے وال چیک کرو میرے جسم دے وال چیک کرو آگ نے میرے ایک وال بھی نہیں چھاڑیا حافظ صاحب وجہ کی ہے فرمایا میرا کمال نہیں میرا میرے سینے جو قرآن موجود ہے قرآن دا کمال ہے کمال نہیں میرا میرے سینے جو قرآن موجود ہے قرآن دا کمال ایماندار نے دسو میرے بھائی بیٹھے دنیا دی آگ وچ سٹیا جاوے آگ دا کام کی بولو کئی بندے ویسے آگے کرتے رہتے ہیں بھی اندروں آگے فطرت ہے انسان دی آپ فرماندے رہے اے میرا تیوال بھی آگے نہیں چھاڑے میرے تے کپڑے بھی آگے تک نہیں لگی اے تے خدا دی قسم ہے دنیا دی آگے وہ جڑا قرآن نال پیار کرتے ہیں بیلی ہو انہوں جہنم جی آگ بھی کدی نہیں چھاڑ سکتی قرآن دا اعزاز ہے قرآن دا پچھلے حافظہ نام تے سارے سنے ساری زندگی شراب ساری زندگی ایک دن گلی چپے گزرے شراب دے نشے دھت بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹکڑا سامنے نظر ہے چکے اکھا تلایا لا کے گھر گیا خوشبو لگا کے الماری اوپر رکھ دیتا حضرت ضرور مصری سرکار اللہ دا فقیر ہے اللہ دا بنی ہے یقین جانو حضرت ضرور مصری ستے کے خواب آواز آئی خدا وحدہ لا شریک فرمایا جا میرے بندے میرا بشر حافظ السلام رکھی کہ خدا تینو سلام آخر ہے
ایک روایت فرماؤ نو جا کے کہہ دے تیرا اللہ تیرے سے راضی ہو. دوجی روایت ہے کہ تیرا خدا کا غصہ. حضرت ذوالنور مصری فرماتے ہیں میں ایک دن خواب دیکھے تو میں کہ ایمی گل وہ شرابی جواری بدکار ایک رات دوسری رات تیسری رات یقین جانی حضرت ذوالنور مصری فرماتے ہیں میں دروازے پہ پہنچی اسے حالت چوتھی حالت ہی ایسی اسے حالت سامنے کہ میں پوچھے بشر عفی جی فرمایا یار تیرے میرا خدا سلام آسدہ اکھا جو آسو آگئے رو پہ میں گناہگار کرتے بدکار بادامال میرا خدا وعدہ و ناشری مینو سلام تا بیدن فرما عمل کی کہتے ہیں عرض کہتے ہیں حضور عمل ہوتے کوئی نہیں کل ایک بسم اللہ شریف دا ٹکڑا چوک کے اچھی تھا تے لکھے خوشبو لگئی فرما چلو پھر مبارک ہوئے میرا اللہ تیرے تے راضی ہو گیا رب تیرے عیب نہیں دیکھے تو قرآن دا حیا کیتا خدا تیرے خدا باپ پھر ساری زندگی جناب بشر عفی پیر جتی پاک دے سکتر اے اعزاز قرآن اللہ نے قرآن میں کتابت پڑھیا یقین جانو جس گلی دے محلچو بازار وچو حضرت بشر عفی سرکار گزر دے سن اتے جانور گوبر نسل کر دے کیوں نسل کر دے انہوں نے پتہ سی تو اللہ دا فقیر گزر دے کہ دے پیرج گوبر نہ لگ جائے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حضرت بشر پاک سرکار دا انتقال ہو گیا نا اس دن گلیاں وچ گوبر سی تے مینوں پتہ چل گیا کہ اج لگدا ہے بشر عفی دنیا تو چلے گئے نے تے میں جا کے پتہ کیتا تے جنازہ تیار ہے جنازہ تیار ہے جناب حضرت بشر عفی سرکار دا چہرہ کیج پیا چمکدا ہے جویں 14ویں رات دا چاند پیا چمکدا ہے اس واسطے سلطان صاحب بھائی شاید آخری شعر تہاڈی نظر کر رہے ہیں جناب سخی سلطان محمد باور رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرمانے نے آپ فرماتے ہیں چل میں چنگا مل جائے تے دعا خیر ہو جائے ایماندار نے تو سو کلیجہ ٹھریا کہ نہیں ٹھریا اشار بھائی راضی میں تو والا بھی کوئی نہ ذکر تیرے یا مولا ایک بار تو سب پڑھ سو کوئی نہیں پڑھ سو تو میں 3 بجے تک آج روزہ میں تو رسالہ میں کوا کے جانے جانے کے گھڑی مار دے وہ بھی رکھوا سا ذکر تیرے یا مولا جی اصل پنجابی ہے تو پنجابی ہو سرنگی دا کلام وہ آخر لفظ جو ہے وہ پھر تو بھول جاتا ہے ذکر تیرے
اس مکان دے وچ چھت چھتی پا گئے اس ذکر تیرے کمپلیٹ ہو گیا یار دا مولا کرے گا ذکر تیری یار دا مولا کرے گا تو بھی راضی سنو ذرا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب کا ولی کرو تیرا میرا محبوب جو ایک ہے سبحان اللہ تیرا میرا ایک جو ہے محبوب ولی کرو عرشاں سے تو نہ گھلے اتھ میں چمے نہ گھلے اتھ میں چمے نہ فرمیش پر شاید بڑی نہیں رہ گئی سی ہاں ذکر تیرے یار مولا جی آخری شعر سنو گا حج نماز میرے ذمے تسی سیرے سن رہے نا دور دے خوشی دے ایک سیرہ ہوندے یار دا یار آنکھوں ذرا لوگ برسے حج نماز میرے ذمے کم لائیو کیا میں تیرے یار دے سیرے سنے میں تیرے یار کا چہرہ تکینا میں تیرے یار کا چہرہ ذکر تیرے یار یہ بیب کتاب شک نہیں قرآن سے پیار کرو یقین جانی قرآن نال پیار کرو گے قبر دی طریقے مل جائے قرآن نال پیار کرو گے اللہ تعالیٰ دنیا تے عزت عطا کرے گا قرآن نال پیار کرو گے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا قرآن نال پیار کرو گے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا بلکہ کئی بندے سوال کرتے ہیں قرآن نہیں پڑھے یقین جانی
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر قرآن پاک نہیں بھی پڑھے نا اللہ اس بندے نے بھی بخش دیندہ ہے جڑا سویرے قرآن پاک اٹھا کے صرف ہاتھ رکھ کے آندھا نا اے بھی سچ لکھے ہے 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 پڑھ نہیں سکتا صرف کھول کے قرآن ویکھ دے تے آندھا اے بھی سچ ہے اللہ بھی سچ ہے قرآن بھی سچ ہے اور محمد بھی سچ ہے اللہ بخشن آ رہے اللہ بخش دے لے او یار خوالے رب دے تے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملانگے لوکاں میں نوان ڈرایا یا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڑے کبلی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موڑے کبلی کالی لے او یار والے رب دے میرے 4 دن دے اس دن